پارہ نمبر 16 اردو ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے کہا، میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے۔ موسیٰ نے کہا، اب اس کے بعد اگر میں آپ سے کسی امر کے متعلق پوچھوں تو مجھے ساتھ نہ رکھیے گا۔ آپ میری جانب سے حد عذر کو پہنچ گئے۔ پھر چلے یہاں تک کہ جب پہنچے ایک بستی والوں کے پاس تو ان سے کھانا کھلانے کی درخواست کی۔ لیکن انہوں نے ان کی میزبانی سے انکار کر دیا۔ تو انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرنا چاہتی تھی، وہ دیوار اس نے کھڑی کر دی۔ موسیٰ نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری بھی ٹھہرا لیتے۔ اس نے کہا، اب میرے اور تمہارے درمیان یہ جدائی ہے۔ میں اب تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاؤں گا جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اس کو عیب دار کر دوں، اور ان کے پرے ایک بادشاہ تھا جو تمام کشتیوں کو زبردستی ضبط کر رہا تھا۔ رہا لڑکا تو اس کے ماں باپ با ایمان تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ بڑا ہو کر سرکشی اور ناشکری سے ان پر تعدی نہ کرے۔ پس ہم نے چاہا کہ ان کا رب ان کو اس کی جگہ ایک ایسا فرزند عطا فرمائے جو پاکیزہ نفسی میں اس سے بہتر اور مروت و درد مندی میں اس سے بڑھ کر ہو۔ اور رہا دیوار کا معاملہ تو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی۔ اس کے نیچے ان کا دفینہ تھا اور ان کا باپ ایک صالح آدمی تھا۔ تیرے رب نے یہ چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا دفینہ نکالیں، یعنی خزانہ۔ یہ تیرے رب کی عنایت سے ہوا ہے، اور یہ جو کچھ میں نے کیا اپنی رائے سے نہیں کیا۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اور وہ تم سے ذوالقرنین کے بابت سوال کرتے ہیں۔ کہہ دو، میں تم کو اس کا کچھ سبق آموز احوال سناؤں گا۔ ہم نے اس کو زمین میں بڑا اقتدار بخشا تھا، اس کو ہر قسم کے اسباب و وسائل سے بہرہ مند کیا تھا۔ پس وہ ایک مرتبہ وسائل کے در پہ ہوا، یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کے مقام تک جا پہنچا۔ اس کو دیکھا کہ گویا وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوبتا ہے، اور اس کے پاس اس کو ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، چاہو تو ان کو سزا دو، چاہو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس نے کہا، جو ان میں سے ظلم کا مرتکب ہوا تو اس کو تو ہم بھی سزا دیں گے۔ پھر وہ اپنے رب کی طرف بھی لوٹایا جائے گا، اور وہ اس کو نہایت سخت عذاب دے گا۔ رہا وہ جو ایمان اور عمل صالح اختیار کرے گا تو اس کے لیے اللہ کے پاس بھی اچھا بدلہ ہے، اور ہم بھی اس کے ساتھ آسان معاملہ کریں گے۔ پھر اس نے ایک اور مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ جب وہ طلوع آفتاب کے مقام پر پہنچا تو اس نے اس کو ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتے دیکھا جس کے لیے آفتاب کے بالمقابل ہم نے کوئی پردہ نہیں رکھا تھا۔ ایسا ہی ہم نے کیا، اور ہم اس کے احوال سے خوب باخبر تھے۔ اس نے پھر ایک اور مہم تیار کی، یہاں تک کہ 2 پہاڑوں کے درمیان کے درے تک جا پہنچا۔ ان دونوں پہاڑوں کے درے اس کو ایسے لوگ ملے جو کوئی بات سمجھ نہیں پاتے تھے۔ انہوں نے درخواست کی، اے ذوالقرنین، یاجوج و ماجوج ہمارے ملک میں فساد مچاتے رہتے ہیں، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے خرچ کا بندوبست کر دیں، اور آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں؟ اس نے جواب دیا کہ میرے رب نے جو کچھ میرے تصرف میں دے رکھا ہے وہ کافی ہے، البتہ تم ہاتھ پاؤں سے میری مدد کرو۔ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک اوٹ کھڑی کیے دیتا ہوں۔ میرے پاس لوہے کے ٹکڑے لاؤ، یہاں تک کہ جب بیچ کے خلا کو بھر دیا
حکم دیا کہ اس کو خوب دھونکو، یہاں تک کہ جب اس کو آگ کر دیا، حکم دیا کہ اب تانبا لاؤ، اس پر انڈیل دو۔ پس نہ تو وہ اس پر چڑھ ہی سکتے تھے اور نہ اس میں نقب ہی لگا سکتے تھے۔ اس نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے، پس جب میرے رب کے وعدے کا ظہور ہوگا اس کو ہموار کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ شدنی ہے، اور اس دن ہم چھوڑ دیں گے، وہ ایک دوسرے سے موجوں کی طرح ٹکرائیں گے اور سور پھونکا جائے گا، پھر ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، اور اس دن ہم جہنم کو ان کافروں کے روبرو پیش کریں گے جن کی آنکھوں پر ہماری تنبیہ سے پردہ پڑا رہا اور وہ سننے کی تاب نہیں لاتے تھے۔ کیا ان کافروں نے یہ گمان کیا کہ وہ میرے بندوں کو میرے سوا اپنے لیے کارساز بنا لیں گے؟ ہم نے کافروں کے لیے جہنم بطور ضیافت تیار کر رکھی ہے۔ کہو کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ اپنے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں؟ وہ لوگ جن کی تمام سعی اس دنیا کی زندگی کے پیچھے اکارت گئی اور وہ گمان کرتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، پس ان کے اعمال اکارت گئے اور قیامت کے دن ہم ان کو ذرا بھی وزن نہ دیں گے۔ یہی جہنم ان کا بدلہ ہے کہ اس کے انہوں نے جو کفر کیا اور میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے فردوس کے باغوں کی ضیافت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے ہٹنا نہیں چاہیں گے۔ کہہ دو اگر میرے رب کی نشانیوں کو قلم بند کرنے کے لیے سمندر روشنائی بن جائے تو میرے رب کی نشانیوں کے ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا، اگرچہ ہم اس کے ساتھ اسی کے مانند اور سمندر ملا دیں۔ کہہ دو کہ میں تو بس تمہاری ہی طرح ایک بشر ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، پس جو اپنے رب کی ملاقات کا متوقع ہوا اس سے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ سورہ مریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدائے رحمان و رحیم کے نام سے۔ یہ کاف ہا یا عین صاد ہے۔ یہ تیرے رب کے اس فضل کی یاد دہانی ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کیا، جب اس نے اپنے رب کو چپکے پکارا۔ اس نے دعا کی، اے میرے رب، میرے اندر سے میری ہڈیاں کھوکھلی ہو چکی ہیں اور میرا سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا، اور میرے رب میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں رہا۔ میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں کی طرف سے اندیشہ رکھتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ تو اپنے پاس سے مجھے ایک وارث بخش جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کی روایات کا بھی، اور اے رب اس کو پسندیدہ اخلاق بنائیو۔ اے زکریا، ہم تمہیں ایک فرزند کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی نظیر نہیں بنایا۔ اس نے کہا، اے میرے خداوند، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کی بے بسی کو پہنچ چکا ہوں۔ فرمایا، ایسا ہی ہوگا، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے، میں نے اس سے پہلے تم کو پیدا کیا درآن حال یہ کہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ اس نے کہا، میرے خداوند، میرے لیے کوئی نشانی ٹھہرا دیجئے۔ فرمایا، تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ 3 شب و روز لوگوں سے تم بات نہ کر سکو گے، درآن حال کہ تم بالکل تندرست ہوگے۔ پس وہ محراب عبادت سے نکل کر لوگوں کے پاس آیا اور ان سے اشارہ سے کہا کہ صبح و شام خدا کی تسبیح کرو۔ اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، اور ہم نے اس کو بچپن ہی میں قوت فیصلہ عطا فرمائی
اور خاص اپنے پاس سے سوز و گداز اور پاکیزگی اور نہایت پرہیزگار تھا۔ وہ اپنے والدین کا فرما بردار تھا، سرکش و نافرمان نہ تھا۔ اس پر سلامتی ہے جس روز وہ پیدا ہوا، جس دن وہ مرے گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اور کتاب میں مریم کی سرگزشت کو یاد کرو جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر پورب کی جگہ میں جا بیٹھی، پس اس نے اپنے آپ کو ان سے پردے میں کر لیا، تو ہم نے اس کے پاس اپنا فرشتہ بھیجا جو اس کے سامنے ایک کامل بشر کی صورت میں نمودار ہوا۔ وہ بولی کہ اگر تم خدا ترس آدمی ہو تو میں تم سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا میں تو تمہارے رب ہی کا فرستادہ ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ فرزند عطا کروں۔ وہ بولی میرے لڑکا کیسے ہوگا؟ نہ مجھے کسی مرد نے ہاتھ لگایا اور نہ میں کوئی چنال ہوں۔ اس نے کہا یوں ہی ہوگا، تیرے رب کا ارشاد ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ وہ ہمارا رسول ہو اور ہم اس کو لوگوں کے لیے ایک نشانی اور اپنی جانب سے ایک رحمت بنائیں، اور یہ ایک طے شدہ امر ہے۔ پس اس نے اس کا حمل اٹھا لیا، وہ اس کو لے کر ایک دور کے مقام کو چلی گئی۔ بالآخر یہ ہوا کہ درد زہر اس کو کھجور کے تنے کے پاس لے گیا۔ اس وقت اس نے کہا اے کاش میں اس سے پہلے ہی مرکب کے بھولی بسری چیز ہو چکی ہوتی۔ پس کھجور کے نیچے سے ایک فرشتے نے اس کو آواز دی کہ مغموم نہ ہو، تمہارے پائیں سے تمہارے پروردگار نے ایک چشمہ جاری کر رکھا ہے، اور تم کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، تم پر تر و تازہ خرمے جھڑیں گے، پس کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اور اگر کوئی آدمی معترض ہو تو اس سے اشارے سے کہہ دیجیو کہ میں نے خدائے رحمان کے لیے روزے کی منت مان رکھی ہے، تو آج میں کسی انسان سے کوئی بات نہیں کر سکتی۔ پس وہ اس کو گود میں اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی۔ لوگوں نے کہا مریم تم نے تو یہ نہایت عجیب حرکت کر ڈالی، اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ ہی کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں ہی کوئی چھنال تھی۔ اس نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا اس سے کس طرح بات کریں جو ابھی گود میں بچہ ہے؟ بچے نے جواب دیا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا ہے، اور میں جہاں کہیں بھی ہوں اس نے مجھے سرچشمہ خیر و برکت ٹھہرایا ہے، اور جب تک جیوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی ہدایت فرمائی ہے، اور مجھے ماں کا فرما بردار بنایا ہے، مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا ہے۔ مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم۔ یہ اصل حقیقت بیان ہوئی ہے جس میں یہ لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ خدا کے شایان نہیں کہ کوئی وہ اولاد بنائے، وہ پاک ہے۔ جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اس کو فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اور بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ پس ان کے اندر سے مختلف فرقوں نے باہم اختلاف کیا، تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ایک ہولناک دن کی حاضری کے باعث ہلاکی ہوگی، جس دن یہ ہمارے حضور میں حاضر ہوں گے، بڑے شنوا اور بڑے بینا ہو جائیں گے۔ لیکن آج یہ ظالم نہایت کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کو اس حسرت کے دن سے آگاہ کر دو جبکہ معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ بے شک زمین اور روئے زمین پر بسنے والوں کے وارث ہم ہوں گے،
اور سارے لوگ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے، اور کتاب میں ابراہیم کی سرگزشت کو یاد کرو، بے شک وہ راست باز اور نبی تھا۔ یاد کرو جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، آپ ایسی چیزوں کی پرستش کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں، اور نہ وہ کچھ آپ کے کام آنے والی ہیں۔ اے میرے باپ، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، تو آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ اے میرے باپ، شیطان کی پرستش نہ کیجیے، شیطان خدائے رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ اے میرے باپ، مجھے ڈر ہے کہ آپ کو خدائے رحمان کا کوئی عذاب آ پکڑے اور آپ شیطان کے ساتھی بن کر رہ جائیں۔ وہ بولا، اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے برگشتہ ہو رہے ہو؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، تم مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور اور دفع ہو۔ ابراہیم نے کہا، اچھا، میرا سلام، میں آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت مانگوں گا، وہ میرے حال پر بڑا ہی مہربان ہے۔ میں آپ لوگوں کو اور ان چیزوں کو جن کو آپ خدا کے ماں سوا پوجتے ہیں چھوڑ کر علیحدہ ہو رہا ہوں، اور صرف اپنے رب ہی کی بندگی کی کروں گا۔ امید ہے کہ اپنے رب کی بندگی کر کے میں محروم نہیں رہوں گا۔ پس جب وہ ان کو اور ان چیزوں کو جن کو وہ خدا کے ماں سوا پوجتے تھے چھوڑ کر الگ ہو گیا، تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا، اور ان کو اپنے فضل میں سے حصہ دیا، اور ان کو نہایت پائیدار شہرت عطا فرمائی۔ اور کتاب میں موسیٰ کی سرگزشت کو یاد کرو، بے شک وہ برگزیدہ اور رسول اور نبی تھا، اور ہم نے اس کو طور کے مبارک کنارے سے آواز دی، اور راز و سرگوشی کے لیے اس کو قریب کیا، اور ہم نے اپنے فضل سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنایا، اس کو دیا، اور ہم نے اپنے فضل سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اس کو دیا۔ اور کتاب میں اسماعیل کی سرگزشت کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کا پکا اور رسول اور نبی تھا، وہ اپنے لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھا۔ اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ راست باز اور نبی تھا، اور ہم نے اس کو رتبہ بلند پر پہنچایا۔ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے نبیوں میں سے اپنا فضل فرمایا، آدم کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں کی نسل میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کرایا، اور ابراہیم و اسرائیل کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور جن کو برگزیدہ کیا۔ جب ان کو خدائے رحمان کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو سجدہ کرتے اور روتے ہوئے گر پڑتے۔ پھر ان کے بعد ان کے ایسے جانشین اٹھے جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، تو یہ لوگ عنقریب اپنی گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ اس سے صرف وہ لوگ مستثنیٰ ہوں گے جو توبہ کر لیں اور ایمان و صالح اور عمل صالح کی روش اختیار کریں گے۔ یہی لوگ ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی ذرا بھی حق تلفی نہ ہوگی۔ ہمیشگی کے باغ جن کا خدائے رحمان نے اپنے بندوں سے عالم غیب میں وعدہ کر رکھا ہے، بے شک اس کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا۔ یہ اس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، بس تحیت ہی تحیت ہوگی، اس میں صبح و شام ان کا رزق مہیا ہوگا۔ یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان کو بنائیں گے جو خدا سے ڈرنے والے ہوں گے، اور ہم نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے حکم سے۔ ہمارے آگے اور پیچھے جو کچھ اس کے درمیان ہے سب اسی کے اختیار میں ہے، اور آپ کا رب کسی چیز کو بھولنے والا نہیں ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا مالک وہی ہے، تو اسی کی بندگی کرو، اسی کی بندگی پر جمے رہو۔ کیا تم اس کی کسی اور نظیر سے آشنا ہو؟ انسان کہتا ہے، کیا جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا یہ انسان اس بات کو نہیں جیتتا کہ ہم نے اس کو اس سے پہلے پیدا کیا، دران حال یہ کہ وہ کچھ بھی نہ تھا۔ پس تیرے رب کی قسم، ہم ان کو بھی اور شیطانوں کو بھی
ضرور اکٹھا کریں گے، پھر ہم ان کو جہنم کے گرد اس طرح حاضر کریں گے، وہ دوزانوں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ پھر ہم ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو چھانٹ کر الگ کریں گے جو خدائے رحمان سے سب سے زیادہ سرکشی کرنے والے رہے ہوں گے، پھر ہم ان لوگوں کو ان سب سے زیادہ جاننے والے ہوں گے جو اس جہنم میں داخل ہونے کے بعد سب سے زیادہ سزاوار ہوں گے، اور ان کو حکم دیں گے کہ تم میں سے ہر ایک کو بہرحال اس میں داخل ہونا ہے، یہ تیرے رب کے اوپر ایک طے شدہ امر واجب ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو نجات بخشیں گے جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہوگا، اور اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والوں کو اسی میں اکڑوں بیٹھے چھوڑ دیں گے۔ اور جب ان کو ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کر رکھی ہے وہ ایمان لانے والوں سے سوال کرتے ہیں کہ فریقین میں سے اپنے مرتبے اور سوسائٹی کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، اور ہم نے اس سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر چھوڑی جو ان سے ساز و سامان اور شان و شوکت میں کہیں بڑھ چڑھ کر تھیں۔ ان سے کہہ دو کہ جو لوگ گمراہی میں پڑے رہتے ہیں تو خدائے رحمان کی شان یہی ہے کہ ان کی رسی اچھی طرح دراز کرے، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے اس چیز کو جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، خواہ عذاب دنیا یا قیامت، ان کو پتہ چل جائے گا کہ درجے کے اعتبار سے کون بدتر اور حمایتیوں کے اعتبار سے کون کمزور تر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ہدایت میں اضافہ فرماتا ہے جو ہدایت کی راہ اختیار کرتے ہیں اور تیرے رب کے ہاں باقی رہنے والے اعمال صالح اجر کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اور مال کار کے اعتبار سے بھی خوش انجام ہیں۔ بھلا دیکھا تم نے اس کو جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور دعویٰ کیا کہ میں آخرت میں بھی مال اور اولاد سے نوازا جاؤں گا؟ کیا اس نے غیب میں جھانک کر دیکھ لیا ہے یا خدائے رحمان سے کوئی عہد کرا لیا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ وہ بکتا ہے ہم اس کو نوٹ کر رکھیں گے اور اس کے عذاب میں مزید اضافہ کریں گے، اور جن چیزوں کا وہ مدعی ہے اس کے ہم وارث بنیں گے اور ہمارے پاس یکا و تنہا حاضر ہوگا۔ اور انہوں نے اللہ کے ماں سوا معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کی پشت پناہ بنے، ہرگز نہیں، وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور ان کے عدو بنیں گے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے کافروں پر شیاطین کو چھوڑ دیا ہے، وہ انہیں خوب اکسا رہے ہیں، تو تم ان کے فیصلے کے لیے جلدی نہ کرو، ہم ان کے لیے اچھی طرح گنتی کر رہے ہیں۔ یاد کرو جس دن ہم خدا ترسوں کو خدائے رحمان کی طرف وفد لے جائیں گے اور مجرموں کو جہنم کے گھاٹ کی طرف ہانکیں گے پیاسے، اور مجرموں کو جہنم کے گھاٹ کی طرف ہانکیں گے پیاسے۔ اس دن کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا مگر اس کو جس نے اللہ کے پاس کوئی عہد حاصل کر لیا، اور کہتے ہیں کہ خدائے رحمان نے اولاد بنا رکھی ہے۔ یہ تم نے ایسی سنگین بات کہی ہے کہ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ دھماکے کے ساتھ گر پڑیں کہ انہوں نے خدا کی طرف اولاد کی نسبت کی، اور یہ بات خدا کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ اولاد بنائے، اور یہ بات خدا کے شایان نہیں ہے کہ وہ اولاد بنائے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہیں سب خدائے رحمان کے حضور بندے کی حیثیت سے حاضر ہوں گے، سب کا اس نے احاطہ کر رکھا ہے اور اچھی طرح گن رہا ہے۔ سب کا اس نے احاطہ کر رکھا ہے اور اچھی طرح گن رہا ہے، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے حضور یکا و تنہا حاضر کی ہوگا۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے خدائے رحمان مہر و محبت پیدا کر دے گا۔ ان کے لیے خدائے رحمان مہر و محبت پیدا کر دے گا۔ بس ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں اس لیے سہل و سازگار بنایا کہ تم خدا ترسوں کو بشارت دو اور جھگڑالو قوم کو
آگاہی سنا دو، اور ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر چھوڑا، کیا تم میں سے کسی کو محسوس کرتے ہو؟ کیا تم ان میں سے کسی کو محسوس کرتے ہو یا ان کی کوئی آہٹ سنتے ہو؟ سورہ طٰہٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ طٰہٰ ہے۔ ہم نے تم پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تم مصیبت میں پھنس جاؤ، یہ تو بس ان لوگوں کے لیے یاد دہانی ہے جو خدا سے ڈریں۔ یہ نہایت اہتمام کے ساتھ اس ذات کی طرف سے اتارا گیا ہے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے، جو رحمان عرش حکومت پر متمکن ہے۔ اسی کے اختیار میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ ان کے درمیان ہے اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے۔ خواہ تم اعلانیہ بات کہو یا چپکے سے، وہ اعلانیہ اور پوشیدہ سب کو جانتا ہے۔ اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تمام اچھی صفتیں اسی کے لیے ہیں۔ اور کیا موسیٰ کی سرگزشت تمہارے علم میں آئی ہے؟ جبکہ اس نے دیکھا ایک شعلہ تو اس نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ تم لوگ ذرا ٹھہرو، مجھے آگ نظر آئی ہے تاکہ میں اس میں سے تمہارے لیے ایک انگارہ لاؤں، یا ممکن ہے مجھے وہاں راستے کا کچھ سراغ مل جائے۔ تو جب وہ اس کے پاس آیا تو اس کو آواز آئی، اے موسیٰ، یہ تو میں تمہارا رب ہوں، تو تم اپنے جوتے اتار دو کیونکہ تم طویٰ کی مقدس وادی میں ہو، اور میں نے تم کو برگزیدہ کیا۔ تو جو وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری ہی عبادت کیجیو اور میری یاد کے لیے نماز کا اہتمام رکھیو۔ بے شک قیامت شدنی ہے، میں اس کو چھپائے رکھوں گا تاکہ ہر جان کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے۔ تو نماز سے تمہیں وہ شخص غافل نہ کرنے پائے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشوں کا پیرو ہے کہ تم ہلاک ہو کر رہ جاؤ۔ اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ اس نے کہا، یہ میری لٹھیا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے لیے دوسرے بھی فائدے ہیں۔ فرمایا، اس کو زمین پر ڈال دو اے موسیٰ۔ اس نے ڈال دیا تو دفعتاً وہ ایک رینگتا ہوا سانپ بن گئی۔ فرمایا، اس کو اٹھا لو اور ڈرو نہیں، ہم اس کو پھر اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے، اور اپنے ہاتھ کو اپنے بازو کی طرف سکیڑ لو، وہ وہاں سے ایک دوسری نشانی بن کر چٹا سفید بغیر کسی مرض کے برآمد ہوگا، تاکہ ہم اپنی بڑی نشانیوں میں سے بعض کا تمہیں مشاہدہ کرائیں۔ تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ اس نے دعا کی، اے میرے رب، میرے سینے کو میرے لیے کھول دے اور میری مہم کو آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ لوگ میری بات سمجھیں، اور میرے خاندان سے میرا وزیر مقرر کر۔ میرے بھائی ہارون کو میری کمر مضبوط کر، اس کو میری ذمہ داری میں شریک بنا کہ ہم تیری زیادہ سے زیادہ تسبیح کریں اور زیادہ سے زیادہ تیرا چرچا پھیلائیں۔ بے شک تو برابر ہمارا نگران حال رہا ہے۔ فرمایا، تمہاری درخواست منظور ہوئی اے موسیٰ، ہم نے تم پر ایک بار اور بھی اپنا فضل کیا، جبکہ ہم نے تمہاری ماں کو الہام کی وہ بات جو وحی کی جا رہی ہے کہ اس کو صندوق میں رکھ دو، پھر اس کو دریا میں ڈال دو۔ پس یوں ہو کہ دریا اس کو کنارے پر ڈال دے، اس کو اٹھا لے، وہ جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے، اور میں نے تم پر اپنی محبت کا پر تو ڈال دیا اور تمہاری تاکہ پرورش میری نگرانی میں ہو۔ جبکہ تمہاری بہن جاتی اور کہتی تھی کہ کیا میں ایسے لوگوں کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش کریں، پس ہم نے تم کو تمہاری ماں کی طرف لوٹا دیا، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں تاکہ، اور وہ غم نہ کھائے، اور تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تو ہم نے تم کو غم سے نجات دی،
اور ہم نے تم کو خوب خوب پرکھا، پھر تم کئی سال اہل مدین میں رہے، پھر ایک خاص اندازہ کیے ہوئے وقت پر تم یہاں پہنچے اے موسیٰ، اور میں نے اپنے کار خاص کے لیے تمہیں منتخب کیا، تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ اور میرے ذکر میں ڈھیلے نہ پڑنا، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، بس اس کو نرمی کے ساتھ دعوت دو، شاید وہ یاد دہانی حاصل کرے یا ڈرے۔ انہوں نے عرض کی اے ہمارے خداوند، ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر تعدی کرے یا اس کی سرکشی اور بڑھ جائے۔ فرمایا تم اندیشہ نہ کرو، میں تمہارے ساتھ سب کچھ سنتا دیکھتا ہوں، بس اس کے پاس جاؤ، اس سے کہو کہ ہم دونوں تیرے رب کے رسول ہیں، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے، ان کو عذاب میں مبتلا نہ رکھ، ہم تیرے خداوند کے پاس سے ایک بڑی نشانی بھی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی ان لوگوں پر ہے جو ہدایت کی پیروی کریں، ہم پر یہ وحی کی گئی ہے کہ ان لوگوں پر عذاب ہے جو جھٹلائیں اور اعراض کریں۔ اس نے سوال کیا اے موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ اس نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا فرمائی، پھر اس کی رہنمائی کی۔ اس نے پوچھا تو پھر اگلی قوموں کا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ان کا علم میرے رب کے پاس ایک رجسٹر میں ہے، نہ میرا رب بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے، وہی جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے راہیں نکالیں اور آسمان سے پانی برسایا، پس ہم نے اس سے مختلف نباتات گو نہ گو قسمیں پیدا کر دیں، کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو چراؤ، اس کے اندر اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں، اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اور اسی میں تم کو ہم لوٹائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ اور ہم نے اس کو اپنی ساری نشانیاں دکھائیں تو اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ اس نے کہا موسیٰ کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے بے دخل کر دو؟ تو ہم بھی تمہارے مقابل میں ایسا ہی جادو لائیں گے، تو ہمارے اور تم اپنے درمیان ایک مقام معین ٹھہرا لو، کوئی بیچ کی جگہ، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں اور نہ تم۔ اس نے کہا تمہارے لیے وعدے کے دن میلے والا دن ہے، اور یہ کہ لوگ بوقت چاشت جمع کیے جائیں۔ پس فرعون وہاں سے ہٹا اور اپنی ساری تدبیریں اکٹھی کر کے پھر مقابلے میں آیا۔ موسیٰ نے ان سے کہا تمہاری ناس ہو، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو کہ وہ تم کو کسی عذاب میں پیس دے، اور جس نے خدا پر جھوٹ باندھا وہ نامراد ہوا۔ پس انہوں نے آپس میں اپنے معاملے میں مشاورت اور سرگوشی کی۔ انہوں نے کہا یہ دونوں بڑے ماہر جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے بے دخل کر دیں اور تمہارے اعلیٰ انتظام کو درہم برہم کے رکھ دیں، تو اپنی ساری تدبیریں اکٹھی کر لو، پھر ان کے مقابل میں متحد ہو کر آؤ، اور آج کامیاب وہی رہے گا جو غالب آئے گا۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ یا تو تم پیش کرو یا پھر ہم ہی پہلے پیش کرنے والے بنتے ہیں۔ اس نے کہا پہلے تم ہی پیش کرو۔ تو دفعتاً ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے اس کو اس طرح نظر آنے لگیں گویا وہ رینگ رہی ہیں۔ تو موسیٰ دل ہی دل میں کچھ ڈرا۔ ہم نے کہا ڈرو نہیں، تم ہی غالب رہو گے، اور تم اس کو جو تمہارے ہاتھ میں ہے زمین پر ڈالو، یہ ان کے سارے سوانگ کو جو انہوں نے رچایا ہے نگل جائے گا۔ یہ کرتب جو انہوں نے دکھایا ہے یہ تو بس ایک جادوگر کا کرتب ہے، اور جادوگر جہاں بھی جائے کامیاب نہیں ہوتا۔ تو جادوگر سجدے میں گر پڑے، پکار اٹھے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون نے کہا تم نے بدون میری اجازت کے اس کی تصدیق کر دی، بے شک وہی تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، تو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کاٹوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا، اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم میں سے کس کی سزا زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہوتی ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم ان روشن دلائل پر جو ہمارے پاس آئے ہیں اس پر
اس ذات پر جس نے ہم کو پیدا کیا ہے تم کو ہرگز ترجیح دینے والے نہیں ہیں، تو تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر گزرو، تم جو کچھ کر سکتے ہو بس اسی دنیاوی زندگی کا کر سکتے ہو۔ ہم اپنے رب پر ایمان لائے کہ وہ ہماری خطاؤں کو اور اس جادو کو جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا بخشے، اور اللہ ہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ بے شک جو شخص اپنے رب کے سامنے مجرم کی حیثیت سے حاضر ہوگا تو اس کے لیے جہنم ہے، نہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا، اور جو اس کے پاس با ایمان ہو کر جائیں گے انہوں نے نیک عمل بھی کیے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے اونچے درجے ہوں گے، ان کے لیے ہمیشگی کے باغ ہوں گے جن میں نہریں بہتی ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ صلہ ہے اس کا جس نے پاکیزگی اختیار کی، اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ میرے بندوں کو شب میں لے کر نکل جاؤ، ان کے لیے دریا میں ایک خشک راہ کھول لو، نہ تمہیں تعاقب سے کوئی خطرہ ہوگا نہ ڈوبنے کا کوئی اندیشہ۔ تو فرعون نے اپنی فوجوں کے ساتھ ان کا تعاقب کیا، بالآخر ان کو سمندر کی اس چیز نے ڈھانک لیا جس چیز نے ڈھانک لیا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، اس کو صحیح راہ نہ دکھائی۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات بخشی اور تم سے طور کے مبارک جانب کو ایک میعاد ٹھہرائی، اور تم پر ہم نے من و سلوہ اتارا کہ ہماری بخشی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور اس نعمت کو پا کر سرکشی نہ کیجیو کہ تم پر میرا غضب نازل ہو، اور جس پر میرا غضب اترا وہ تباہ ہوا۔ اور میں ان لوگوں کے لیے بڑا ہی غفار ہوں جو توبہ کریں، ایمان لائیں اور عمل صالح کریں، پھر ہدایت کی روش اختیار کریں۔ اور اے موسیٰ، یہ تم کو اپنی قوم کو چھوڑ کر جلد آنے پر کس نے ابھارا؟ اس نے کہا وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی ہیں، اور میں اے میرے رب تیری خوشنودی کے لیے جلدی چلا آیا ہوں۔ فرمایا تو ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے پیچھے ایک فتنہ میں ڈال دیا، اور سامری نے ان کو گمراہ کر ڈالا۔ تو موسیٰ اپنی قوم کے پاس غصہ اور غم سے بھرا ہوا لوٹا اور بولا، اے میری قوم کے لوگو، کیا تم سے تمہارے رب نے نہایت اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا تم پر زمانہ زیادہ گزر گیا، یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو کہ تم نے میری ٹھہرائی ہوئی میعاد کی خلاف ورزی کر ڈالی؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے آپ سے کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی اپنی مرضی سے نہیں کی، بلکہ قوم کے زیورات کا بوجھ ہمارے حوالے کیا گیا تھا، ہم نے اس کو پھینک دیا، اور اس طرح سامری نے ڈھال کر پیش کر دیا۔ پس اس نے ان کے لیے ایک بچڑا برآمد کر دیا، ایک دھڑ جہاں سے بھاں بھاں کی آواز نکلتی تھی۔ پس انہوں نے کہا یہی تمہارا معبود ہے اور یہی موسیٰ کا بھی معبود ہے، لیکن وہ بھول گیا ہے۔ کیا یہ لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے تھے کہ نہ وہ کسی بات کا جواب دے سکتا ہے اور نہ کوئی نقصان یا نفع پہنچا سکتا ہے؟ اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، تم اس کے ذریعے سے فتنے میں ڈال دیے گئے ہو، تمہارا رب خدائے رحمان ہے تو میری پیروی کرو اور میری بات مانو۔ وہ بولے کہ ہم تو اب اسی کی عبادت پر جمے رہیں گے تاکہ موسیٰ ہمارے پاس واپس آ جائیں۔ موسیٰ نے کہا اے ہارون، جب تم نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہوئے جا رہے ہیں تو تم کو میری پیروی سے کس چیز نے روکا؟ کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ موسیٰ نے کہا اے ہارون، جب تم نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہوئے جا رہے ہیں تو تم کو میری پیروی سے کس نے روکا؟ کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ اس نے جواب دیا اے میرے ماں جائے، نہ میری داڑھی پکڑیے نہ میرا سر، مجھے اندیشہ ہوا کہ مبادا آپ یہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا لحاظ نہ کیا۔ موسیٰ نے پوچھا اے سامری، تیرا کیا ماجرا ہے؟ اس نے جواب دیا مجھے وہ چیز نظر آئی جو اوروں کو نظر نہیں آئی، تو میں نے فرستادے کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھائی اور اس میں ڈال دی، اور اس طرح میرے نفس نے مجھے سجایا۔ موسیٰ نے کہا چل دور ہو، اب تیرے لیے زندگی بھر یہ کہ تو کہتا پھرے کہ کوئی چھوئے نہیں، اور تیرے لیے ایک وقت موعود بھی ہے جو تجھ سے ٹلنے والا نہیں۔ اور اپنے اس معبود کو دیکھ جس پر تو فدا رہا ہے، اور ہم اس کو جلائیں گے پھر اس کو سمندر میں بکھیر دیں گے۔ تمہارا معبود تو بس اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔
اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ اسی طرح ہم تمہیں ماضی کی سرگزشتیں بھی سناتے ہیں اور خاص اپنے پاس سے تمہیں یاد دہانی عطا کی، اور جو اس سے اعراض کریں گے وہ قیامت کے دن ایک بھاری بوجھ اٹھائیں گے، اسی کے تلے ہمیشہ رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے یہ بہت بھاری بوجھ ہوگا جس دن سور پھونکا جائے گا، اور مجرموں کو اس دن ہم اس حال میں اکٹھا کریں گے کہ خوف کے مارے ان کی آنکھیں نیلی پڑی ہوں گی۔ وہ آپس میں چپکے چپکے کہتے ہوں گے کہ بس تو تم 10 دن رہے ہوگے، اور ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے، جبکہ ان میں جو سب سے بڑا لال بھجکڑ ہوگا کہے گا بس زیادہ سے زیادہ 1 دن تم ٹھہرے ہوگے، اور وہ تم سے پہاڑوں کی بابت سوال کرتے ہیں، کہہ دو کہ میرا رب ان کو گرد و غبار کی طرح اڑا دے گا اور زمین کو بالکل سفید چٹ چھوڑ دے گا، یہ نہ تم اس میں کوئی کجی دیکھو گے اور نہ کوئی بلندی، پس اس دن پکارنے والے کے پیچھے چل پڑیں گے، اس دن سب پکارنے والے کے پیچھے چل پڑیں گے، مجال نہیں کہ ذرا اس سے کج ہو سکیں، اور ساری آوازیں خدائے رحمان کے آگے پست ہو جائیں گی۔ اس دن شفاعت نفع نہ دے گی الا ان کے خدا رحمان جس کو اجازت دے اور جس کے لیے کوئی بات کہنے کو پسند کرے، وہ ان کے آگے اور ان کے پیچھے جو کر رہے ہیں سب سے باخبر ہے، اور ان کا علم اس کو احاطہ نہیں کر سکتا۔ سب کے چہرے خدائے حی و قیوم کے حضور جھکے ہوں گے، جو کسی شرک کا مرتکب ہوا وہ نامراد ہوا، اور جو نیک عمل کرے گا اور وہ مومن بھی ہے تو اس کو نہ کسی حق تلفی کا اندیشہ ہوگا اور نہ کسی زیادتی کا۔ اور اسی طرح ہم نے اس کو عربی قرآن کی صورت میں اتارا، اور اس میں ہم نے اپنی وعید گوناگوں پہلوؤں سے واضح کر دی ہے تاکہ یہ لوگ خدا کے غضب سے بچیں یا یہ ان کے اندر کچھ سوجھ بوجھ پیدا کرے، پس اللہ بادشاہ حقیقی بہت برتر ہے۔ پس تم قرآن کے لیے اپنی طرف اس کی وحی پوری کیے جانے سے پہلے جلدی نہ کرو، اور دعا کرتے رہو کہ اے میرے رب میرے علم میں افزونی فرما، اور ہم نے اس سے پہلے آدم پر ایک عہد کی ذمہ داری ڈالی تو وہ بھول گیا، اور ہم نے اس میں عزم کی پختگی نہیں پائی، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے اس نے انکار کر دیا۔ تو ہم نے کہا کہ اے آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو تم کو کہیں جنت سے نکال نہ چھوڑے کہ تم محروم ہو کر رہ جاؤ، اس میں تم کو یہ مقام حاصل ہے کہ تم اس میں نہ بھوکے رہو گے اور نہ ننگے، اور نہ تم کو پیاس ستائے گی اور نہ دھوپ لگے گی۔ تو شیطان نے اس کو ورغلایا اور کہا کہ اے آدم کیا میں تمہیں زندگی دوام کے درخت اور ایسی بادشاہی کا سراغ دوں جس پر کبھی کہنگی نہ آئے گی؟ تو ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان کے ڈھانکنے کی چیزیں اوریاں ہو گئیں، اور وہ اپنے اوپر باغ کے پتے گونتنے لگے، اور آدم نے اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی تو بھٹک گیا۔ پھر اس کے رب نے اس کو نوازا، اس کی توبہ قبول کی اور اس کو ہدایت بخشی۔ حکم ہوا تم سب یہاں سے اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، پر اگر تمہارے پاس میری ہدایت آئے تو جو کچھ میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ وہ ہوگا گمراہ ہوگا اور نہ محروم رہے گا، اور جو میری یاد دہانی سے اعراض کرے گا تو اس کے لیے ضیق کی زندگی ہوگی، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو بینا تھا۔ ارشاد ہوگا اسی طرح دنیا میں ہماری آیتیں تیرے پاس آئیں تو نے ان کو نظر انداز کیا، تو اسی طرح آج تو نظر انداز کیا جائے گا، اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے اس کو جو حدود سے تجاوز کرے گا اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہیں لائے گا، اور عذاب آخرت زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہوگا۔ کیا ان کے لیے یہ چیز ہدایت دینے والی نہ بنی
کہ کتنی ہی قوموں کو ان سے پہلے ہم نے ہلاک کر دیا جن کی بستیوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں، بے شک اس کے اندر اہل عقل کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی اور ایک اجل معین مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو عذاب مسلط ہو کے رہتا۔ تو یہ جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور اپنے رب کی اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، صبح کے طلوع اور اس کے غروب سے پہلے اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے اطراف میں بھی، تاکہ تم نہال ہو جاؤ۔ اور ان کی بعض جماعتوں کو آسائش زندگی کی جس رونق سے ہم نے ان کی آزمائش کے لیے بہرہ مند کر رکھا ہے، اس کی طرف نگاہ نہ اٹھاؤ، اور تمہارے رب کا رزق پائیدار اور بہتر ہے۔ اور اپنے رب کو اور اپنے لوگوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر جمے رہو۔ ہم تم سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم تم کو رزق دیں گے، اور انجام کار کا فیروز مندی تقوی کے لیے ہے، اور انجام کار کی فیروز مندی تقوی کے لیے ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے رب کے پاس سے ہمارے لیے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں میں جو کچھ مذکور ہے اس کی دلیل نہیں پہنچی؟ اور اگر ہم ان کو اس سے پہلے ہی کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ کہتے، اے ہمارے رب، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول نہ بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیری ہدایت کی پیروی کرتے۔ کہہ دو، ہر ایک منتظر ہے تو تم بھی انتظار کرو، تو من قریب جان لو کہ سیدھی راہ والے کون ہیں اور منزل پر کون پہنچے۔ صدق اللہ العظیم۔